خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب فضل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر دمیانس صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلیز لاہور پاکستان سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں سسٹر مہوش کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں فضل ٹی وی پر پیغام پیش کر سکوں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، میں خدا دل سے تیرا شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے اور خدا فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے۔ اے خدا زندہ خدا، جنہوں نے خداوند مجھے موقع دیا کہ میں خداوند تیری خدمت اس ٹی وی کے ذریعے سے کر سکوں۔ خداوند کلام کے سنائے جانے میں خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا پاک روح میری ہدایت فرمائے۔ تو خداوند یہاں پر موجود ہے کہ ایک زندگی کو برکت دے، دیکھنے والوں کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، آئیں خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ غلطیوں کا خط ہے اور اس کا 5واں باب ہے، اور 5ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں خاص برکت ہو مسیح میں۔ میرے عزیزو، میرا ٹاپک ہے روزہ مضبوط مسیحی زندگی کے لیے پریکٹس ہے۔ یعنی جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہر روز ایک چیز کو لے کر اور اس پر عمل کر کے ہم کاملیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ کیونکہ ان دنوں ہم روزوں کے ایام میں سے، روزوں کے موسم میں سے گزر رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے، مسیحیوں کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے کہ اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں، اپنے کردار کی تعمیر کریں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے کردار کو تعمیر کرنے کے لیے اور اپنی خواہشوں اور بری عادات پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے روزہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم عام زندگی میں، عام حالات میں ہم اپنی عادتوں پر اور اپنی خواہشوں پر اور گناہوں پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم ریاضت میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی پاک حضوری میں ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا آج کا جو عنوان ہے وہ اسی لیے ہے کہ روزہ جو ہے وہ مضبوط مسیحی زندگی کے لیے پریکٹس ہے۔ یعنی جس طرح دوسرے شعبہ زندگی میں پریکٹس کے ذریعے سے کسی کام میں عبور یا مہارت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح مسیحی روزہ بھی ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کاملیت کی طرف یا کامل بننے کی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور
اس کام میں روزہ جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے پھر روشنی آتی ہے، اور یہ ایک خوبی ہے جو ہر ایک مسیحی میں ہونی چاہیے، اور یہ ایک وصف ہے، یہ ایک کردار ہے، جیسے خدا کا کلام بھی ہمیں فروتن رہنے کے لیے سکھاتا ہے۔ یسوع مسیح خود بھی فروتن ہو گئے، تو روزے کے ذریعے سے بھی ہم فروتنی سیکھتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم فروتن ہوتے ہیں اور جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خالی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو تعلق ہے وہ جسم سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ اور پولس رسول رومیو کے خط کے 8ویں باب میں کہتا ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ اور میں پہلی چیز جو بیان کروں گا وہ روزے کے تعلق سے ہے، وہ ہے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ میرے عزیزو، ہمارے اندر بہت سی غلاظتیں بسی ہوئی ہیں جن کو اپنے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم غلاظتوں کو اپنے اندر سے روزے کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، پرہیز کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، فروتنی کے ذریعے سے اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ نکالتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے، کیونکہ بچپن میں سے ہمارے اندر ایسی قباحتیں، غلاظتیں اور بدعتیں بھری ہوئی ہیں جنہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے دوران ہم انہیں اپنے اندر سے نکالتے ہیں۔ جب ایک درخت جو ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جڑ سے نکال پھینکنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ درخت تناور درخت بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اکھاڑنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں گہری ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کے پتوں اور اس کی ٹہنیوں کا پھیلاؤ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بچے ہوتے ہیں یا بچپن میں اپنی عادتوں کو سنبھال لینا آسان ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کر عادتوں کو سنوارنا اور ان عادتوں کو اچھا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کسی بھی عمر میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اور ان مقاصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسیحی کردار کی تعمیر کر سکیں، تو اس مقصد کے لیے روزہ جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہم ایک دم سے خالی نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، ہمیں بتدریج خالی ہونا ہے، جیسے یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ مسیح میں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ میرے عزیزو، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے سے ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اور وہ ہے اپنی خودی کا انکار کرنا۔ اپنے آپ کو خالی کرنے کا مطلب اپنی خودی سے انکار کرنا بھی ہے۔ خودی ایک بہت بری چیز ہے جو انسان کے اندر بسی ہوئی ہے، یعنی انسان ہمیشہ اپنے آپ ہی کو سر بلند کرتا ہے
اور ہر انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے، لیکن مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے مسیح جیسا بننا ہے، جیسے وہ اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر آ گیا، ہم نے بھی اپنا تخت چھوڑنا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طور پر اپنے تخت پر براجمان ہے اور اس سے اترنا نہیں چاہتا اور اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نیچے آنا نہیں چاہتا، بلکہ اوپر ہی جانا چاہتا ہے، جیسا کہ ابلیس کرنا چاہتا ہے، اور جس کا ذکر یسایہ کی کتاب اس کے 14 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت تک لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی خودی ہے جسے ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب ہم سچائی اور دیانتداری سے روزہ رکھیں گے تو خودی کو اپنے اندر سے نکالنے میں روزہ ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ مسیح نے خود بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، متی کی انجیل اور اس کا 16 باب اور 24 آیت۔ اور مزید یوں لکھا گیا ہے، اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے، شاگرد بننے کے لیے، سچے مسیحی کہلانے کے لیے خودی کا انکار بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ کے اندر میں بھی موجود ہے، آپ کے اندر خودی بھی ہے، تو پھر آپ مسیحی نہیں۔ ان روزوں میں حقیقی مسیحی بننے کی کوشش کریں اور خدا اس کے لیے آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ حقیقی مسیحی بننا اور مسیح کے پیچھے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو خود انکاری کرنا اور اپنے آپ کو خالی کرنا نہایت اہم ہے۔ جب کوئی شخص مسیح کے پیچھے چلنے کا اور شاگرد بننے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اسے مسیحی قدروں کو اپنانا پڑتا ہے اور مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے اور اپنی خودی کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح پولس رسول غلطیوں کے نام خط اور اس کے 2 باب کی 20 آیت میں کہتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ایک مسیحی بھی جب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور مسیح اس کے اندر جنم لیتا ہے، مسیح اس کے اندر رہتا ہے۔ اسی طرح پولس بھی اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، اب پولس نہیں بلکہ مسیح اس کے اندر زندہ ہے۔ اسی طرح ہر ایک مسیحی کے اندر بھی مسیح ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کل روزوں کے ایام ہیں اور ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اپنے آپ کو خالی کریں اور مسیح کی مانند بنیں۔ روزے کے ذریعے سے ہماری ظاہری انسانیت بتدریج جو ہے زائل ہوتی جاتی ہے۔ 2 کورنتھیوں اور اس کے 4 باب کی 10 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے اور ہماری اندرونی اور باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم باہر سے تو مٹتے جاتے ہیں لیکن ہم اندر سے نئے، مضبوط اور خالص مسیحی بنتے جاتے ہیں۔ ظاہر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری
کے اندر ہے، اس لیے ہم نے اپنے باہر کو، ہم نے اپنے ظاہر کو تعمیر نہیں کرنا تاکہ یہ دکھاوا نہ بن جائے، بلکہ ہم نے پوشیدگی کے ساتھ اپنے اندرون کو بلڈ کرنا ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، باطن کو تعمیر کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور پولس رسول مزید لکھتا ہے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہوئے تھوڑے دکھی تو ہوتے ہیں، ہم پر ہلکی سی مصیبت تو آتی ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں کہ ہم ہر روز اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم، آہستہ آہستہ خدا میں جلال کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، روحانی ترقی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور میرے عزیزو، تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ جب ایک مسیحی روزے میں ہوتا ہے تو وہ نہ صرف کھانے سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ وہ ہر طرح کی بدی اور گناہ سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور روزے کے دوران اس کی گناہ اور بدی سے دور رہنے کی کوشش اور پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ روزے کے دوران روح کے 9 پھلوں کے حصول کے لیے اور زندگی بھر ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ پرہیزگاری روح کا ایک بہت بڑا اور اہم پھل ہے، اور روزے کے دوران زیادہ تر ہم پرہیزگاری پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے پرہیزگاری کریں۔ روزے میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ پرہیزگاری ہی ہے، اور پرہیزگاری ہر مسیحی کو ہر ایک بدی سے مکمل طور پر کنارہ کرنے کی عادی بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ برا دیکھنے سے پرہیز کرتا ہے، وہ برا بولنے سے پرہیز کرتا ہے، اس کے ہاتھ برا کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ جنسی برائی سے پرہیز کرتا ہے، وہ لالچ نہیں کرتا، اس کے پاؤں بری جگہ پر جانے سے پرہیز کرتی ہیں، اس کی زبان بھی پرہیز کرتی ہے، اور وہ ہر طرح کے گناہ سے روزے کے دوران بچنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اس طرح روزے کے دوران وہ اپنی مسیحی زندگی کو اور اپنے کردار کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے، بہتر کر رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ مسیح جیسا بن سکے۔ چوتھی چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے، جب ایک مسیحی روزے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر طرح کی بری عادتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے میسیج کے آغاز میں کہا کہ ہمارے اندر بہت سی بری عادتیں اور خصلتیں بسی ہوئی ہیں، اور یہ جڑ پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی، بسیار خوری، غالم گلوچ، فضول ہنسی مذاق اور نشہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ غصہ بھی ہے، اور بعض اوقات ہم بادلے ناخواستہ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ اس وقت جو فضل ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بہت بری چیز میں یا برائی میں یا عادت میں پھنس چکے ہیں تو پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، بس
آپ نے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے اپنی زندگی خدا کو دینی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور روزہ رکھنا شروع کرنا ہے۔ اور آپ یہ تصور کریں اور ایمان رکھیں کہ آپ خداوند کی حضوری میں ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یقین جانیں آپ اپنی ہر بری سے بری عادت اور کمزوری سے آزاد ہو جائیں گے، بلکہ اس پر غالب بھی آ جائیں گے۔ اور اس کام میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، کیونکہ روح القدس بھی آپ کی مدد کر رہا ہوگا، اور وہ معجزانہ طور پر وہ آپ کو ہر طرح کی برائی سے آزاد کر دے گا اور آزاد ہونے میں مدد دے گا، اور آپ یقیناً آزاد ہو جائیں گے۔ بس میرے عزیزو، روزہ ضرور رکھیں اور ان دنوں مسلسل روزہ رکھیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آخری روزے تک آپ فتح میں داخل ہو چکے ہوں گے اور آپ مضبوط مسیحی کردار کے مالک بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اس مسیحی کردار کو کبھی بھی اپنی زندگی میں سے خارج نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں، جانے مت دیں، اسے تھام کر رکھیں، اور یہ آپ کے لیے ایک خزانہ ہوگا جو خداوند نے آپ کو دیا ہے۔ روزوں کے موسم کے علاوہ بھی روزے رکھتے رہیں، اس سے روحانی ترقی کے لیے آپ کو مدد حاصل ہوگی اور آپ آہستہ آہستہ پختہ مسیحی کردار کے مالک بن جائیں گے۔ اور میرے پیغام کی جو مرکزی آیت ہے، اس کے مطابق روزہ مصلوبیت کا نام بھی ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ میرے عزیزو، جو مسیحی ہیں وہ نہ تو عیش و عشرت کرتے ہیں، نہ اپنے جسم کو بدکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ مصلوب زندگی گزارتے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ مصلوب زندگی ہے، یعنی اپنے آپ کو مصلوب کر دینا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو مصلوب ہونے کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا تھا۔ ہم نے بھی اس طرح کے درد کو اپنانا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو مصلوب کر دیتے ہیں، جو اپنی زندگی کو مصلوب رکھتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ پہلا پطرس اور اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ میرے عزیزو، روزے کے دوران ہم معمولی سا دکھ تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے کاموں اور عیش و عشرت سے باز رہتے ہیں اور ہر روز مسیح کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور گناہ سے فراغت پاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے لیے روزہ بہت ہی فائدے مند ہے اور مضبوط مسیحی زندگی کی تعمیر کے لیے مددگار بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ان دنوں بھی روزے رکھیں اور سال کے دوران بھی آپ روزے رکھتے رہیں، تاکہ آپ پست ہوں، حلیم اور فروتن ہوں، اور اپنے آپ کو خالی کریں، اپنی خودی کا انکار کریں، اور اس طرح سے یہ ایک پریکٹس ہوتی رہے گی۔ آپ مسیحی بنتے چلے جائیں گے، آپ سچے ہوتے چلے جائیں گے، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو برکت دے گا، اور آپ مسیح کے قد کے اندازے کے مطابق
پہنچ جائیں گے آج کے کلام کے وسیلے سے، اس میسج کے وسیلے سے۔ خدا سب کو اور فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں دعا کریں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک، تو موجود ہے، تو زندہ ہے، تو پاک ہے، تو قدوس ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو اور خداوند اس میسج کے سننے والوں کو یہ توفیق عطا کر کہ آج ابھی توبہ کریں اور اپنی زندگی تیرے نام کریں اور اپنی بری عادتوں اور خصلتوں پر غالب آ کر روزے کے ذریعے سے روح القدس کی مدد سے شفا حاصل کریں، یسوع مسیح کے نام سے۔